پچھلے کئی دنوں سے ایک عورت تہجد کے وقت مسجد میں آتی، وضو کر کے نماز پڑھتی، پھر روتی سسکتی، اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی۔ میں قاری ذہان اس عورت کی حالت دیکھ کر کانپ جاتا۔ وہ لمبے لمبے سجدے کرتی، پھر وہ واپس چلی جاتی۔ ہر روز رات کو جب میں تہجد پڑھنے کے لیے مسجد جاتا، وہ عورت پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی۔ ایک دن وہ پاگلوں کی طرح آئی اور مجھ سے قرآن پاک مانگنے لگی۔ میں نے اسے قرآن اٹھا کر دیا تو وہ اسے لے کر اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگی۔ میرے اندر کچھ تجسس پیدا ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا، لیکن جیسے ہی اس کے گھر کے اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرا تعلق ایک معزز اور پڑھی لکھی فیملی سے تھا، جہاں پر ہوش سنبھالتے ہی چھوٹے بڑے کا ادب اور عزت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ میرے والد ایک بینک میں ملازم تھے اور میری والدہ ایک گھریلو خاتون تھیں۔ میں اماں ابا کا بڑا بیٹا تھا اور مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ اماں ابا نے ہمیں بہت اچھی تربیت دی تھی اور ساتھ ہی چھوٹے بڑے کی تمیز بھی دی تھی۔ ابا نے وسائل کم ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ ہمیں اچھی تعلیم دینے کی کوشش کی تھی۔ ابا پڑھے لکھے تھے مگر میری ماں زیادہ پڑھی ہوئی نہ تھی، اس لیے ابا کی خواہش تھی کہ وہ چھوٹی دونوں بہنوں کو مجھ سے زیادہ پڑھائیں اور یہ ثابت کریں کہ لڑکوں کی پڑھائی بھی ضروری ہوتی ہے۔ مجھے گھر کے حالات کا بہت اچھے سے اندازہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں بھی کامیاب ہو کر اپنے ماں باپ اور بہنوں کا سہارا بن سکتا، اس لیے پڑھنے کا مجھے بھی جنون کی حد تک شوق تھا اور اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ ابا خوش تھے کہ مجھے ذمہ داری کا احساس تھا، مگر انہوں نے مجھے خاص طور پر تلقین بھی کر دی تھی کہ باہر کی دنیا کا رخ بہت بھیانک ہے، اس لیے میں جو بھی کام کروں نہایت سوچ سمجھ کر کروں۔ اس وقت تو مجھے ابا کی باتوں کی کوئی خاص سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ میں نے تو اپنا کام ہی کرنا ہے، مجھے بھلا کسی سے کیا غرض۔ مگر مجھے بہت جلد سمجھ آ گئی تھی کہ آخر ابا مجھے کیا سمجھانا چاہتے تھے، آخر وہ مجھے دنیا کا کون سا رخ دکھانا چاہتے تھے۔ جب میٹرک کے بعد میں نے نوکری کی تلاش شروع کی تو جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نوکری ملنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ مجھے لگتا تھا۔ میں کئی جگہوں پر کام کے لیے گیا، میں نے کئی دروازے کھٹکھٹائے، مگر ہر جگہ تجربے کی کمی اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی کام مل ہی نہیں سکا تھا، بلکہ ہر جگہ مجھے انکار ہی سننے کو ملا تھا۔ لیکن میں اتنی جلدی ہمت نہیں ہار سکتا تھا، اس لیے آخر کار میں ایک جنرل اسٹور پر چھوٹے موٹے کام کرنے لگا تھا تاکہ ابا کا بوجھ بانٹ سکتا۔ اس جنرل اسٹور پر میری تنخواہ تو معمولی ہی تھی، مگر مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں ابا کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا۔ میں نے اپنی روٹین بھی سیٹ کر لی تھی کہ میں صبح سویرے اٹھتا، کالج جاتا اور پھر سیدھا دکان پر کام کے لیے نکل جاتا۔ کبھی کبھار تو مجھے رات دیر تک بھی کام کے لیے رکنا پڑتا تھا اور اسی دوران میں دنیا کی حقیقت کو بھی دیکھنے لگا تھا۔ وہ گھر سے باہر کام کرنے کا میرا پہلا تجربہ تھا، لیکن اس تجربے نے مجھے دکھا دیا تھا کہ لوگ اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب ایک دن دکان کے مالک نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا تھا، جبکہ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، میں تو پوری ایمانداری سے اس دکان کا حساب کتاب کرتا تھا اور سب سے بڑھ کر میں تو صرف ابا کی مدد کرنے کے لیے محنت کرتا تھا، مگر چوری کا اتنا بڑا الزام لگانا تو میرے لیے بہت بڑی توہین تھی اور میں نے بھی اس دکان کے مالک کی باتوں اور تانوں سے بچنے کے لیے اسی وقت نوکری چھوڑ دی تھی جہاں کسی کو میری زبان پر میری دیانتداری پر ہی شک تھا۔ میں بھلا وہاں کام کیسے کر سکتا تھا؟ لیکن جب میں نے اس بارے میں ابا کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئے تھے اور میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہنے لگے تھے کہ اگر میں اتنی جلدی ہار مان لوں گا اور دنیا کے تلخ رویوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا تو کہیں بھی ٹک نہیں پاؤں گا اور کوئی کام بھی نہیں کر پاؤں گا، اس لیے مجھے خود میں تھوڑی برداشت پیدا کرنی ہوگی اور ہر طرح کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، نہ کہ لوگوں کی خاطر اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ لیکن پھر جلد ہی ایک دوست کے مشورے پر مجھے کال سینٹر میں نوکری مل گئی تھی اور وہاں پر میری تنخواہ بھی اسٹور کی نوکری سے قدرے بہتر تھی، مگر وہاں پر مجھ پر کام کا دباؤ بھی بہت زیادہ تھا۔
میں نے محسوس کیا تھا کہ بہت چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بہت زیادہ سختی کرتا تھا اور تنخواہ میں سے کٹوتی بھی کر لیتا تھا، اور اس کے علاوہ گاہکوں کے نخرے الگ سہنے پڑتے تھے۔ مگر میں نے پھر بھی صبر کیا تھا، کیونکہ کال سینٹر سے ملنے والے پیسوں سے میں اپنی فیس آسانی سے دے سکتا تھا۔ جب میرا کالج ختم ہو گیا تو میں نے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر مجھے زندگی میں کچھ بننا تھا تو اس کے لیے تعلیم ہی سب سے ضروری تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی بہنوں کے مستقبل کی بھی فکر تھی، کیونکہ وقت کے ساتھ ان کی ضروریات بھی بڑھ رہی تھیں اور ابا اکیلے ساری ذمہ داریاں سنبھال نہیں سکتے تھے۔ میں نے معمول بنا لیا تھا کہ صبح میں یونیورسٹی جاتا تھا اور وہاں سے سیدھا کال سینٹر، جہاں پر میں دوپہر سے رات تک کام کرتا تھا، اور پھر رات کو گھر آ کر اپنی کتابیں کھول کر پڑھائی میں مصروف ہو جاتا تھا۔ بس یہی میرا روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں اس دوران کئی بار تھکن سے چکرا کر اور ایک ہی روٹین سے ہار کر گر بھی پڑا تھا۔ کئی بار میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں، کیونکہ میں اپنی روٹین سے ہی تنگ آ گیا تھا۔ میرے پاس اپنے لیے وقت تھا ہی نہیں، مجھے تو 2 گھڑی سستانے کو بھی وقت نہیں مل پاتا تھا۔ مگر جب میں سب کچھ چھوڑنے کے بارے میں سوچتا تو مجھے اپنی دونوں بہنوں کے چہرے یاد آتے تھے، جن کو مجھ سے نہ جانے کیا کیا امیدیں تھیں۔ ابا کے وہ خواب یاد آتے تھے جو انہوں نے میرے حوالے سے دیکھے تھے کہ میں کامیاب ہو کر ان کا سہارا بنوں گا، ان کا فخر بنوں گا۔ بس میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتا اور پھر خود کو سنبھال لیتا تھا۔ میری زندگی کی ایک بڑی آزمائش اس وقت آئی تھی جب اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اور پھر ایک دن وہ بے ہوش ہو گئیں۔ اماں کی طبیعت کا سن کر میں اس قدر بخلا گیا تھا کہ اپنے باس کو اطلاع دیے بغیر ہی اماں کو لے کر ہسپتال چلا گیا تھا، اور ہسپتال لے کر جانے پر مجھے پتا چلا تھا کہ اماں کی شوگر بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور ان کا علاج کروانا بہت ضروری تھا۔ میں تو یہ سن کر حیران رہ گیا تھا کہ اماں کو شوگر کا مرض لاحق ہو گیا تھا، اور اماں نے یہ بات ہم سے چھپائی تھی۔ میں ہر حال میں اماں کا علاج کروانا چاہتا تھا، لیکن ان کا علاج بہت مہنگا تھا، اور اس پر ایک اور مشکل گھڑی میرے انتظار میں تھی کہ کال سینٹر والے مالک نے بھی مجھے نوکری سے یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ اگر میں بغیر بتائے اپنے کام سے جا سکتا تھا تو اسے میرے جیسے لاپرواہ لڑکے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی تھی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میری اماں بیمار تھی، اس لیے مجھے جلدی سے جانا پڑا تھا، مگر اس پر میری کسی منت، کسی فریاد کا اثر نہ ہوا تھا، اور اس نے مجھ پر ترس کھائے بغیر مجھے نوکری سے نکال باہر کیا تھا۔ وہ وقت میرے لیے انتہائی مشکل تھا۔ کئی بار مجھے لگتا تھا کہ اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوگا اور میں ٹوٹ جاؤں گا، مگر پھر اماں کا چہرہ سامنے آتا اور میری ہمت واپس آ جاتی، اور پھر ابا بھی تو تھے، وہ مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے، اس لیے مجھے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ لیکن میری مشکلات یہیں پر ختم نہیں ہوئی تھیں، بلکہ اسی دوران ایک اور امتحان میرا منتظر تھا جس نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب اچانک ابا کا انتقال ہو گیا تھا، ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ آخر ان کو کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ تو بھلے چنگے تھے۔ ہم تو اماں کو لیے ہسپتالوں کے چکر لگا رہے تھے، مگر ابا تو بھلے چنگے چلتے پھرتے ہی ہمیں چھوڑ گئے تھے۔ جب ایک رات وہ کام سے واپس آ کر سکون سے سوئے تھے تو دوبارہ اٹھ نہ سکے تھے، اور نیند کی حالت میں ہی ان کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہم تینوں بچوں کو اور اماں کو چھوڑ کر جانا پڑ گیا تھا۔ وہ صدمہ میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی، کیونکہ ابا جو میرے ہر فیصلے میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور مجھے حوصلہ دیتے تھے، وہ نہیں رہے تھے۔ میں زندگی کے ہر امتحان کا سامنا کرنے کے لیے تنہا رہ گیا تھا۔ میں کئی دنوں تک اسی صدمے میں رہا تھا، مگر زندگی کون سا کسی کے چلے جانے سے رک جاتی ہے، بلکہ وہ تو اپنی رفتار سے چلتی رہتی ہے۔ الٹا ابا کے گزر جانے کے بعد میری ذمہ داریاں تو اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھیں، کیونکہ جس بینک میں ابا نے ساری زندگی کام کیا تھا، اس بینک والوں نے بھی ہماری کوئی خاص مدد نہ کی تھی۔ بس کچھ پیسے دے دلا کر انہوں نے ہمیں اس احسان کا بدلہ دے دیا تھا جو ابا نے اپنی ساری زندگی ان پر کیا تھا۔ لیکن میرے لیے وہ بہت مشکل گھڑی تھی۔ مجھے نہ صرف اماں کا علاج کروانا تھا، بلکہ بہنوں کے مستقبل کا بھی خیال رکھنا تھا، اور میرے پاس کوئی نوکری بھی نہیں تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی میں نے ہار نہیں مانی تھی۔ میں کئی بار سوچتا تھا کہ اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دوں،
اور اپنی فکر کی بجائے اپنی اماں کی صحت اور بہنوں کے مستقبل کی فکر کروں، مگر پھر اماں ہی مجھے سمجھانے لگ جاتی تھی کہ اس طرح تو ابا کی روح کو بہت تکلیف پہنچے گی، کیونکہ وہ تو مجھے پڑھا لکھا اور کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کو بے شک بہت شوق تھا کہ وہ دونوں بہنوں کو پڑھا لکھا کر کامیاب کرتے، مگر میرے بارے میں بھی تو وہ فکر مند رہتے ہی تھے اور مجھے بھی تو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا ہی چاہتے تھے۔ مگر میں ارادہ کر چکا تھا کہ اب میں اپنے بارے میں سوچنے کی بجائے اپنی بہنوں کے بارے میں ہی سوچوں گا، اس لیے میں نے وہ مشکل فیصلہ کیا تھا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میرا یونیورسٹی میں دوسرا سال تھا جب میں نے اپنی تعلیم کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا تھا، لیکن مشکلات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اصل مشکل تو تھی کسی روزگار کا ملنا جس سے میں اپنے گھر کے اخراجات پورے کر سکتا، اور تبھی مجھے ایک دوست نے ہی مشورہ دیا تھا کہ کیوں نہ میں کسی اکیڈمی میں ہی پڑھا لیتا، کیونکہ میں کسی اکیڈمی میں پڑھا کر کم وقت میں زیادہ آمدنی کر سکتا تھا۔ میرا دوست تو میرے گھر کے حالات سے واقف تھا اور وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ ابا کے گزر جانے کے بعد میں اپنے گھر کا واحد کفیل رہ گیا تھا، اس لیے اگر میں کسی اکیڈمی میں پڑھا لیتا تو وہاں سے مجھے زیادہ پیسے بھی مل سکتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے 2 سے 3 اکیڈمیوں میں پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور پھر بہت سے بچے مجھ سے مانوس ہونے لگے تھے اور مجھے بھی اکیڈمی میں پڑھانے والا کام قدرے بہتر لگنے لگا تھا۔ اکیڈمی میں پڑھانے کا مجھے بہت فائدہ ہوا تھا، کیونکہ وہاں پر مجھے لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، جو کہ میں اسٹور میں اور کال سینٹر میں کر چکا تھا۔ میری تو مختلف اکیڈمیوں میں بہت زیادہ واقفیت بھی ہو گئی تھی، اور وہاں پر ہی پڑھانے والے بہت سے دوست میرے گھر کے حالات سے بھی اچھی طرح واقف ہونے لگے تھے۔ میرا زیادہ تر وقت گھر سے باہر اکیڈمیوں میں ہی گزرنے لگا تھا، اس لیے میں چاروں نمازیں بھی اکیڈمی میں ہی پڑھا کرتا تھا، اور اکثر گرمیوں کی چھٹیوں میں اکیڈمی کا ٹائم صبح سویرے ہونے کی وجہ سے فجر کی نماز بھی میں اکیڈمی میں ہی پڑھنے لگا تھا، بلکہ اکیڈمی کا سارا عملہ میری ہی امامت میں نماز ادا کرنے لگا تھا۔ اور تبھی سب دوستوں نے میری آواز کی تعریف کرتے ہوئے مجھے مشورہ دیا تھا کہ کیوں نہ میں قریب کی مسجد میں امامت کروا دیا کروں، کیونکہ اس مسجد کے امام صاحب بہت بیمار رہنے لگے تھے اور وہ امامت نہیں کروا سکتے تھے۔ میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا، اس لیے ابا نے بچپن سے ہی نماز کی پابندی بھی کروائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اکیڈمی میں اپنے دوستوں کے دل میں بھی نماز کا شوق پیدا کر دیا تھا، لیکن اکیڈمی میں اپنے دوستوں کے منہ سے ایک مسجد میں امامت کا مشورہ سن کر میں پہلے تو کچھ ہچکچایا، کیونکہ ایک اکیڈمی میں درجن بھر افراد کی امامت اور ایک مسجد میں سینکڑوں لوگوں کی امامت کروانے میں بہت فرق تھا، اور پھر امامت کروانا صرف نماز پڑھانے کا نام نہیں، بلکہ وہ تو ایک ذمہ داری تھی، ایک امانت تھی۔ لیکن اس وقت میرے دل کے اندر بھی کچھ تھا، جیسے اندر سے کوئی آواز آ رہی تھی کہ ذوحان اللہ کی طرف سے بلانے میں بھلا کیسی ہچکچاہٹ، اور پھر میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ حامی بھر لی تھی۔ جب میں نے گھر میں اس بارے میں بات کی تو اماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور انہوں نے میرا ماتھا چوم کر مجھے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ اکیڈمی کے قریبی محلے کی وہ چھوٹی سی مسجد جو بظاہر تو عام سی تھی، لیکن وہی ایک عام سی مسجد میرے لیے ایک نئی دنیا بننے والی تھی۔ اس مسجد کے پرانے امام صاحب ایک نحیف بزرگ شخص تھے، جن کی صحت اب اس قابل نہ رہی تھی کہ وہ باقاعدہ امامت کروا سکتے، اس لیے وہ بہت خوش ہوئے تھے کہ کوئی نوجوان مخلص اور قرآن سے محبت رکھنے والا لڑکا اب ان کی جگہ پر کچھ وقت کے لیے امامت کرنے والا تھا۔ اور پھر میری زندگی نے ایک اور موڑ لے لیا تھا۔ میں نے اس مسجد کی امامت بھی سنبھال لی تھی اور لوگوں میں امام صاحب کے نام سے مشہور ہونے لگا تھا۔ میری پہلی نماز فجر کی تھی۔ اس روز میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مسجد میں چند لوگ ہی موجود تھے، مگر جب میں نے تکبیر کہی اور قرآن کی تلاوت شروع کی تو مسجد میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، جیسے دیواریں بھی میری تلاوت سن رہی تھیں۔ مجھے لگا تھا گویا جیسے سب کچھ تھم گیا تھا، میرے دل میں جو ہچکچاہٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ نماز کے بعد ایک بزرگ میرے پاس آئے تھے، جن کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ مجھے بہت محبت سے کہنے لگے تھے کہ بیٹا تمہاری آواز میں ایک سکون ہے جو دلوں کے اندر تک اتر جاتا ہے، اس لیے تم اس مسجد کے امام بن جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ کر ہمارے نوجوان بھی مسجدوں کو آباد کر دیں۔
انہوں نے تو مجھے ہی لاجواب کر دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں ان کو کیا کہتا۔ میں نے بس ان کے ہاتھ چوم کر دعائیں لے لی تھیں اور گھر واپس آ گیا تھا، اور پھر میں اکیڈمی کے ساتھ ساتھ مسجد میں بھی وقت دینے لگا تھا۔ مسجد کی انتظامیہ نے بہت عاجزی سے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے تھے، لیکن پھر بھی ان سے جتنا ہو سکے گا وہ میری خدمت میں پیش کریں گے۔ ان کی بات سن کر تو میں شرمندہ ہی ہو گیا تھا۔ میں وہ سب کچھ پیسوں کے لیے تو نہیں کر رہا تھا، بلکہ سچ کہوں تو اس سے تو مجھے خود بھی بہت سکون ملا تھا۔ ابا کے گزر جانے کا وہ غم جو میں بھلا نہیں پایا تھا وہ ہلکا ہونے لگا تھا، اور پھر مجھے پیسوں کی پرواہ تو نہیں تھی۔ بے شک میری آمدنی زیادہ نہ تھی، مگر وہ تو میرے دل کی کمائی تھی جو میرے لیے کافی تھی۔ اکیڈمی سے ملنے والی تنخواہ سے میں اماں کے ہاتھ میں بھی کچھ پیسے رکھ پاتا تھا، جتنا ہو سکتا تھا بہنوں کی ضروریات بھی پوری کرتا تھا، کیونکہ میری بہنیں ذہین تھیں اور اسکالرشپ پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی گھر میں بچوں کو پڑھانے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ جب سے میں نے مسجد کی امامت سنبھالی تھی میرے گھر کے حالات بھی بہتر ہونے لگے تھے اور غیب سے رزق آنے لگا تھا، مگر اس کے باوجود بھی مسجد سے ملنے والے وہ چند ہزار کی رقم کو میں کسی نہ کسی ضرورت مند پر خرچ کر دیا کرتا تھا۔ یہ میرے دل کا سکون تھا۔ میری بہنیں بھی خوش تھیں کہ ابا کے بعد ان کا بھائی ان کے لیے سب کچھ بن گیا تھا۔ اور پھر چھوٹی بہن نے ایک دن مجھ سے کہا تھا کہ بھائی جب آپ مسجد میں سب کو اپنی امامت میں نماز پڑھاتے ہو نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابا بھی کہیں دور کھڑے آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اور اس کا یہ جملہ میرے اندر کہیں بہت گہرائی تک اتر گیا تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا اور اس مسجد میں لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔ کچھ نوجوان بھی آنے لگے تھے جو پہلے صرف جمعہ کی نماز میں نظر آتے تھے، لیکن پھر وہ روز آ کر میرے ساتھ بیٹھنے لگے تھے، مجھ سے سوال کرنے لگے تھے، کچھ دین کا علم حاصل کرنے لگے تھے۔ میرے پاس کچھ زیادہ علم تو نہیں تھا، مگر جو بھی تھا وہ میں سب میں بانٹ دینا چاہتا تھا۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں سایہ بھی ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اسی محلے کے ایک شخص کو میری مسجد میں مقبولیت ہضم نہ ہو سکی تھی۔ وہ صاحب پرانے امام صاحب کے بھانجے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پرانے امام صاحب کی جگہ ان کا ہی کوئی رشتہ دار امام بنتا، اس لیے انہوں نے مسجد کی کمیٹی میں میرے خلاف چپکے چپکے باتیں پھیلانا شروع کر دی تھی کہ یہ لڑکا جس کو سب امام بنانا چاہ رہے ہیں وہ تو ایک اکیڈمی میں ماڈرن تعلیم دیتا ہے، وہ بھلا مسجد کے آداب کیسے جان سکتا ہے؟ اس کی آواز میں جادو تو ہے مگر اس کے پاس علم تو ہے نہیں۔ کہاں ہمارے خاندان کی نسل در نسل چلتی امت اور کہاں وہ نیا چہرہ۔ مجھے کچھ دن تو ان باتوں کا علم نہ ہو سکا تھا، مگر ایک دن کمیٹی کے ایک بزرگ نے مجھے تنہا بلا کر سب بتا دیا تھا، کیونکہ وہ میرے ساتھ مخلص تھے۔ تبھی کہنے لگے تھے کہ بیٹا یہ تمہارا امتحان ہے، اس لیے اس کو برداشت کرو، کیونکہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے بھی صبر کیا تھا اور کسی کو کوئی جواب نہ دیا تھا، بس مسجد میں اپنی موجودگی، نماز کی پابندی اور قرآن سے محبت کو جاری رکھا۔ ایسے میں رمضان قریب آ رہا تھا اور رمضان میں مسجد میں باقاعدہ تراویح کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا، اور اس وقت مسجد کا امام میں ہی تھا، تو مسجد کے سب اہم فیصلے مجھے ہی کرنے تھے۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مسجد کے ماحول میں خاص روحانیت بھر گئی تھی۔ میں نے مسجد کی تیاریوں کا آغاز بہت سادگی اور خلوص کے ساتھ کیا تھا۔ مسجد کے در و دیوار کو صاف کروایا تھا، جائے نماز دھلوائے تھے۔ کمیٹی کے افراد میرے انتظامات سے بہت مطمئن تھے، لیکن ایک چہرہ اب بھی میرے کام میں نقص نکالنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ وہ بھلا اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ تو وہی صاحب تھے جو پرانے امام صاحب کے بھانجے تھے، لیکن میں نے اپنی نیت کو داغدار نہیں ہونے دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں رب کی رضا کے لیے یہ سب کر رہا تھا، اور جو کام رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ رمضان کی پہلی شب جب میں نے اللہ اکبر کہہ کر تراویح کی امامت شروع کی تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ لوگوں کی نظریں مجھ پر تھیں، لیکن میرا دل صرف ایک ہی ذات کی طرف متوجہ تھا۔ میری آواز میں سکون تھا۔ نماز کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا، اس کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا تھا، بھائی میں نے پہلی بار دل سے نماز ادا کی ہے اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا اور صرف اللہ کا شکر ادا کیا تھا
تراویح کے چند دن بعد ہی وہی لوگ جو مجھے نیا چہرہ کہہ کر کمتر سمجھتے تھے اب میرے کام کی تعریف کرنے لگے تھے۔ میرے اخلاق اور خلوص سے لوگ متاثر ہو رہے تھے۔ اس محلے کے بزرگ، نوجوان، حتیٰ کہ بچے بھی مجھ سے مانوس ہونے لگے تھے۔ جب پرانے امام صاحب کے بھانجے نے یہ سب دیکھا تو اس کی ناراضگی تو اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس بار اس نے کمیٹی کے صدر سے ایک بار پھر میری شکایت کی تھی کہ میں مسجد کے اوقات میں اکیڈمی میں پڑھاتا بھی تو تھا اور اسی وجہ سے اپنا سارا وقت مسجد کو نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے کہنے پر ایک بار پھر سے مجھے بلایا گیا تھا اور سوال کیا گیا تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا تھا۔ میں نے بھی کسی سے کچھ نہیں چھپایا تھا بلکہ سب کو سچ سچ بتا دیا تھا۔ اکیڈمی میں میرا پڑھانا صرف اس لیے تھا تاکہ میں اپنی اماں اور بہنوں کے اخراجات اٹھا سکوں، اور وہ بھی میں صرف اس وقت اکیڈمی جاتا تھا جب مسجد میں کوئی سرگرمی نہیں ہوتی تھی۔ میری بات سن کر کمیٹی کے کچھ لوگ تو متفق ہوئے تھے کہ میرا کردار دیانتدار تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ رمضان کے بعد اس پر باقاعدہ ایک بار پھر سے مشورہ ہوگا۔ میں نے بھی قبول کر لیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ سچ اگر چپ بھی ہو تب بھی وہ اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ رمضان کے دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ میں بھی مطمئن تھا کیونکہ میں نے کمیٹی کے سامنے جھوٹ نہیں بولا تھا بلکہ سب کچھ سچ سچ بیان کر دیا تھا کہ مجھے مسجد کی امامت سے ہٹانے کا کوئی خاص جواز تو تھا نہیں، اور مسجد میں میرے اوقات کی پابندی میں کبھی کوتاہی نہیں ہوئی تھی، اور اگر میں اکیڈمی میں پڑھاتا بھی تھا تو وہ بھی صرف اپنی ماں اور بہنوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تھا، کیونکہ مسجد کی امامت کو میں کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی فیصلہ رمضان کے بعد ہی ہونا تھا، اور میں نے اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ رمضان کی 21ویں شب تھی جب مسجد میں تاک رات کا خاص اہتمام تھا۔ رمضان کی وجہ سے میں بھی زیادہ تر رات کو مسجد میں ہی رہ جایا کرتا تھا، کیونکہ رمضان میں رات کو بھی مسجد کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے تھے۔ وہ بھی ایک ایسی ہی رات تھی جب لوگ عبادت میں مصروف تھے۔ میں خود بھی سجدوں میں اپنے رب سے دعا مانگ رہا تھا، اور جب تہجد کی نماز ختم ہوئی تو مسجد تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ مسجد میں صرف وہ لوگ تھے جو اعتکاف پر بیٹھ چکے تھے، یا اس کے علاوہ کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں بھی صفیں درست کر رہا تھا کیونکہ فجر کی آذان ہونے والی تھی کہ اچانک مجھے ایک پرچھائی حرکت کرتی نظر آئی تھی، اور غور کرنے پر مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک دبلی پتلی عورت تھی جو برقعے میں ملبوس خاموشی سے مسجد کے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ شاید وہ میرا وہم تھا، کیونکہ اس پہر مسجد میں کوئی عورت بھلا کیوں آ سکتی تھی، مگر جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ایک عورت ہی تھی تو میں حیران ہوا تھا، کیونکہ عام طور پر مسجد میں خواتین کا داخلہ صرف مخصوص وقت میں ہوتا تھا، اور وہ بھی صرف خواتین کے حصے میں ہی۔ لیکن وہ عورت صحن کی جھاڑو لے کر کام میں ایسے لگی ہوئی تھی جیسے وہ اس کا روز کا کام تھا۔ کچھ دیر تو میں سوچتا رہا تھا کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، مگر پھر میں اس کے قریب گیا تھا اور اس سے پوچھنے لگا تھا، بی بی آپ کون ہیں؟ مگر وہ عورت ویسے ہی جھاڑو دینے میں مصروف تھی۔ اس نے تو گویا میری بات سنی ہی نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا تھا، مگر پھر میری آواز تھوڑی اونچی تھی۔ میں اس کو کہنے لگا تھا، بی بی کون ہیں آپ، اور رات کے اس پہر مسجد میں کیا کر رہی ہیں؟ مگر اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ تو بس کام کرتی رہی تھی، چپ چاپ، دھیمے انداز میں، جیسے اس کے وجود میں بولنے کی سکت ہی نہ تھی۔ میں بھی خاموشی سے اس کو دیکھنے لگا تھا کہ جب وہ جھاڑو دے کر فارغ ہو جائے تو ہی میں اس سے ایک بار پھر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ مگر جب اس کا کام مکمل ہو گیا تو کام مکمل کر کے اس نے وضو کیا تھا اور ایک کنارے پر جائے نماز بچھا کر تہجد کی نیت باندھ لی تھی۔ میں جو اس کا کام ختم ہونے کے انتظار میں کھڑا تھا، پھر اس کو نماز پڑھتا دیکھ کر میں وہیں ایک ستون کے پیچھے خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا تاکہ اس کی نماز ختم ہو تو میں اس سے بات کروں۔ مگر میں نے دیکھا تھا کہ اس کے سجدے لمبے تھے اور سسکیاں مدھم مگر گہری تھیں، اور جب اس کی نماز ختم ہوئی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے تھے، اور دعا مانگتے وقت اس کے ہاتھ بھی لرز رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں کا بوجھ لیے سجدے میں جا گری تھی۔ جب اس کی نماز ختم ہوئی تو میں ایک بار پھر اس کی جانب بڑھا تھا، مگر وہ نماز پڑھ کر اسی خاموشی سے مسجد سے نکل گئی تھی جس خاموشی سے آئی تھی۔
مجھے لگا تھا کہ شاید وہ کوئی مسافر تھی جو آئی تھی اور چلی گئی تھی، مگر اگلی رات میں ایک بار پھر حیران ہو گیا تھا کیونکہ وہ پھر آئی تھی اور اس نے پھر اسی طرح سے جھاڑو دیا تھا، وضو کیا تھا اور تہجد پڑھ کر ویسے ہی چلی گئی تھی جیسے پچھلی رات۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، میں تو بس اس کے عمل کو باغور دیکھتا رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ دوبارہ نہیں آئے گی، مگر پھر وہ ہر رات آنے لگی تھی۔ اس کا وہی معمول تھا، وہ صفائی کرتی اور اللہ کے حضور اپنے آنسو پیش کرتی اور پھر خاموشی سے واپس چلی جاتی۔ کئی بار میرا دل چاہا تھا کہ میں اس سے بات کرتا، اس کے درد کو سمجھتا، لیکن وہ تو نہ کوئی بات کرتی تھی، نہ کسی کی طرف دیکھتی تھی۔ جب وہ عورت کچھ بھی نہ بولی تھی تو میں نے بھی خود سے عہد کر لیا تھا کہ جب تک وہ خود نہ بولے گی، جب تک میں خود بات کرنے میں پہل نہیں کروں گا، میں بھی اس کے سکوت کو نہ توڑوں گا۔ وہ مسجد میں عبادت کے لیے ہی تو آتی تھی، تو مجھے بھلا اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ مجھے کچھ اندازہ ہونے لگا تھا کہ شاید کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن پر سوال نہیں، صرف دعائیں کی جاتی ہیں۔ میں بس اس کی ہر حرکت پر خاموشی سے نظر رکھتا تھا اور اس کو کچھ نہ کہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس عورت کے بارے میں صرف مجھے ہی معلوم تھا، کیونکہ جس وقت وہ مسجد میں آتی تھی اس وقت مسجد میں اکا دکا لوگ ہی موجود ہوتے تھے، مگر میرا یہ اندازہ غلط تھا۔ اس عورت کو مسجد میں آتے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا تھا کہ محلے کے کچھ لوگوں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ جب وہ مجھ سے سوال پوچھنے آئے تھے کہ امام صاحب وہ عورت کون ہے اور اسے مسجد میں آنے کی اجازت کس نے دی ہے، ایک لمحے کو تو میں گھبرا گیا تھا کہ میں لوگوں کو کیا جواب دیتا، مگر پھر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ وہ عورت جو کوئی بھی ہو، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، وہ تو اللہ کے گھر آتی ہے اور میرا بھلا اس میں کیا اختیار ہے کہ میں کسی کو اللہ کے گھر آنے سے روکوں، کیونکہ اللہ کا در تو سب کے لیے کھلا ہے۔ میری بات سن کر چند لوگوں کو اعتراض بھی ہوا تھا، لیکن کچھ بزرگ کہنے لگے تھے کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کوئی ولی ہو یا کوئی توبہ کرنے والی، کیونکہ جو آ کر مسجد کی صفائی کرے تو وہ کسی نیکی کی تلاش میں ہی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو مت روکو۔ جہاں ان بزرگوں کی بات سے مجھے ہمت ہوئی تھی، وہیں کچھ لوگوں کی اس بات سے میں ڈر بھی گیا تھا کہ کہیں وہ کوئی دہشت گرد یا جادوگرنی نہ ہو جو اپنے کسی خاص عمل کے لیے ہی آدھی رات کو مسجد میں آتی تھی۔ میں تو خود بھی اتنا عالم فاضل نہیں تھا جو مجھے بھی کسی کو دیکھ کر اس کی نیت کا اندازہ ہو جاتا، اس لیے اس دن کے بعد سے وہ عورت مجھے مشکوک ہی لگنے لگی تھی، جو خاموشی سے مسجد میں آتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی اور پھر ایک لمبی نماز پڑھنے کے بعد واپس چلی جاتی تھی۔ مگر میں دل میں طے کر چکا تھا کہ میں اس عورت کی حقیقت جان کر ہی رہوں گا۔ پھر ایک رات جب رمضان کی 27ویں شب تھی، اس رات مسجد میں خاص اہتمام تھا۔ اس دن میں نے مغرب سے لے کر فجر تک عبادت میں گزارا تھا۔ اس دوران جب وہ عورت آئی تھی اور معمول کے مطابق صفائی کرنے اور نماز پڑھنے کے بعد جب وہ مسجد سے نکلی تو اسی رات میں نے بھی ہمت کی تھی اور اس کے پیچھے ہی نکل گیا تھا اور اس کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون تھی اور اس کا مقصد کیا تھا، کیونکہ اب تو لوگ مجھ پر بھی سوال اٹھانے لگے تھے کہ جب مسجد کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ میرے حوالے تھا تو میں بھلا ایک عورت کو مسجد میں آ کر صفائی کرنے کیوں دے رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالا تھا اور آہستگی سے اس عورت کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ وہ رمضان کی 27ویں شب تھی جو عبادت کا سب سے بابرکت وقت تھا، مگر اس وقت میرے دل میں ایک سوال مسلسل دھڑک رہا تھا کہ وہ عورت کون تھی۔ میں اس کے پیچھے چلتا رہا تھا۔ وہ گلیوں کے پیچیدہ موڑ مڑتی ہوئی ایک پرانی اور ویران سی گلی میں داخل ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے تھوڑا فاصلہ رکھا ہوا تھا تاکہ وہ میری آہٹ سن کر چونک نہ جاتی۔ آخر 5 منٹ چلنے کے بعد وہ ایک پوسیدہ سی کوٹھری کے سامنے جا کر رک گئی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ چند لمحے بعد جب میں بھی اس کوٹھری کے قریب پہنچا تو اس کا دروازہ پوری طرح بند نہ ہوا تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا تھا اور اندر کا منظر میرے حواس کو مفلوج کر دینے والا تھا۔ جی ہاں، میں نے جو دیکھا وہ دنیاوی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہ تھا۔ وہ عورت سادہ کپڑوں میں، خاموش، عبادت گزار، مسجد کی خاک روب
ضرور نظر آتی تھی، مگر اس کوٹھڑی کے اندر تو جیسے اس کا مقام کچھ اور ہی تھا۔ اس کوٹھڑی میں مکمل اندھیرا تھا، صرف ایک چھوٹا سا دیا جل رہا تھا۔ فرش پر ایک بوسیدہ چٹائی بچھی ہوئی تھی اور ایک طرف چھوٹے سے چولہے پر پانی گرم ہو رہا تھا۔ کوٹھڑی کے ایک کونے میں کمزور سا بچہ زمین پر لیٹا کڑا رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اور وہ تیز بخار میں تپ رہا تھا۔ وہ عورت اس بچے کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے پانی گرم کیا تھا اور کپڑے سے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگی تھی اور تھوڑی دیر بعد کھجور اور پانی سے اس کا حلق تر کرنے لگی تھی۔ اس کے لبوں پر دعائیں تھی اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ نہ تو کوئی جادوگرنی تھی، نہ کسی خفیہ تنظیم کی رکن، نہ ہی کوئی چور یا مجرم تھی، بلکہ وہ تو صرف ایک ماں تھی، اور اس وقت وہ مجھے ایک مجبور اور بے بس ماں لگ رہی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ میں اس کی زندگی میں جھانکنے کے بعد جیسے شرمندہ ہونے لگا تھا اور خود کو کوسنے لگا تھا کہ مجھے لوگوں کی باتوں میں آ کر کسی کی زندگی میں جھانکنے کا کوئی حق نہ تھا، مگر میرے دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ اسی لیے اگلے ہی دن ظہر کے بعد میں نے خود مسجد کے چند بزرگوں کی موجودگی میں اس عورت کو مسجد میں بلایا تھا تاکہ حقیقت جان سکتا۔ وہ گھبرا گئی تھی، وہ بھی شاید ڈر گئی تھی کہ میں نے اسے اچانک کیوں بلا لیا تھا۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور وہ کانپتی آواز میں کہنے لگی تھی کہ امام صاحب، اگر میں نے کچھ غلط کیا ہو تو مجھے معاف کر دیں، میں نے تو بس صفائی کی ہے اور بس اللہ کے آگے جھکی ہوں۔ وہ عورت بات کر رہی تھی مگر اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر نور تھا مگر آنکھوں میں سجدوں کی نمی مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر وہ مسجد کی صفائی کیوں کرتی تھی۔ عبادت تو سبھی کرتے ہیں، مگر مسجد کی صفائی تو وہی کرتا ہے جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہو۔ تب وہ کہنے لگی تھی کہ امام صاحب، میں دنیا کے لیے گمنام ہوں مگر رب کے دربار میں پہچانی جاتی ہوں۔ میں حیران رہ گیا تھا، اس کے چہرے پر اتنا نور، اتنی عاجزی اور ایسی خاموشی تھی کہ میں بھی جذباتی ہو گیا تھا کہ آخر وہ عورت اتنی مجبور کیوں تھی۔ تب اس عورت نے مجھے اپنی کہانی سنانا شروع کی تھی۔ وہ بتانے لگی تھی کہ میں ایک گناہ گار عورت تھی جس نے دنیا کے تانوں، ظلموں اور محرومیوں کے بعد سجدے کو اپنا سہارا بنایا، اور رب نے مجھے نہ صرف معاف کیا بلکہ اپنی قربت سے بھی نوازا۔ جب وہ عورت بولی تو میں ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کے لہجے میں اتنی گہرائی اور الفاظ میں اتنی سچائی تھی کہ میرا دل دہل سا گیا تھا۔ اس نے نظریں نیچی کیے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانا شروع کی تھی۔ میرا نام حیا ہے، لیکن کبھی یہ نام میرے ماتھے کی پیشانی پر میری ماں نے بہت محبت سے لکھا تھا، پر پھر ایک دن میرے باپ نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ نام میرے جسم پر بیچ دیا۔ میں خاموشی سے کھڑا سن رہا تھا۔ میرے ساتھ بیٹھے بزرگ بھی اسی کی طرف متوجہ تھے۔ میرے باپ کو نشے کی لت تھی اور ماں اس ظالم سے لڑتے لڑتے مر گئی تھی۔ میں اس وقت صرف 14 سال کی تھی جب ایک دن میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے ایک خالہ کے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں، اور میں معصوم سے خوش ہو گئی تھی کہ شاید کوئی مجھے محبت دے گا، چلو وہ میری ماں کی بہن ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ میں اپنی ماں کے بعد بالکل اکیلی ہو گئی تھی اور مجھے بھی محبت چاہیے تھی، مگر وہ خالہ نہیں تھی، وہ تو ایک بدنام محلے کی بدنام عورت تھی۔ اتنا کہہ کر وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی تھی اور اس نے اپنے آنچل سے آنکھوں میں آئے آنسو پہنچے تھے، جیسے اس وقت وہ نہیں بلکہ اس کے آنسو سب کچھ بیان کر رہے تھے۔ وہاں اس جگہ پر مجھے پہلے دن ہی سمجھ آ گیا تھا کہ میں کہاں آ گئی ہوں، لیکن پھر وہاں سے واپس جانے کا کوئی راستہ نہ تھا، کیونکہ میرا باپ جسے میں نے بچپن میں جنت کا دروازہ سمجھا تھا، وہ تو خود مجھے جہنم کے دہانے پر چھوڑ گیا تھا۔ میں نے پہلی بار اپنے جسم کو قید ہوتے دیکھا تھا، اور پھر اس کے بعد میں ہر روز ایک قید سے دوسری قید میں دھکیلی جانے لگی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا اور مجھے پہلی بار سمجھ آنے لگا تھا کہ اس عورت کے سجدے اتنے لمبے کیوں ہوتے تھے اور اس کی جھاڑو اتنی خاموش کیوں ہوتی تھی۔
برسوں بعد ایک دن جب ایک ارسلان نام کا لڑکا میری زندگی میں آیا تھا تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے عزت کے ساتھ اپنائے گا، تو میں اس کے ساتھ گھر بسانے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ لیکن میں ایک بدنام زمانہ لڑکی تھی، بھلا کوئی کیسے یہ برداشت کرتا کہ میں اس نیک انسان کی عزت بن جاتی، اس لیے سب میرے خلاف ہو گئے تھے۔ لیکن پھر ایک دن میں نے ہمت کی اور اس کے ساتھ بھاگ نکلی، مگر یہ دنیا اتنی مخلص نہیں جتنا مخلص ارسلان تھا۔ میں جہاں جاتی لوگ مجھے طوائف کہہ کر دھتکارنے لگے تھے۔ کوئی مجھے یا ارسلان کو کوئی کام نہیں دیتا تھا، کوئی کہیں نہیں رہنے دیتا تھا۔ اگر میں مسجد تک پہنچی تو کسی مولوی صاحب نے مجھ سے کہا، تو مسجد میں کیا کرنے آئی ہے؟ تیرے جیسے لوگ تو رب کو بھی پسند نہیں۔ تب میں رونے لگی، مگر پھر میں نے رب سے کہا، یا اللہ، تیرے بندے مجھے دھتکار سکتے ہیں، پر تو تو سب جانتا ہے نا، تو میرے ہر آنسو کو گواہ مان لے۔ مگر دنیا اتنی ظالم تھی کہ جب میں ارسلان کے بچے کی ماں بننے والی تھی تو ارسلان ایک حادثے میں مجھے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو دنیا سے چھپا کر ایک کوٹھری میں پناہ لی، کیونکہ اس کوٹھری کی مالکن عورت بہت خدا ترس تھی۔ اس نے میری بہت مدد کی، بس تب سے میں اس عورت کے گھر ہی کام کرنے لگی تھی۔ وہ مجھ پر بہت مہربان تھی، مگر میری آزمائش یہیں پر ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ نیک دل اور رحم دل عورت بھی ایک دن اللہ کو پیاری ہو گئی، اور تب سے میں در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہوں کہ شاید کسی کو مجھ پر رحم آ جائے۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، تب وہ پھر سے کہنے لگی تھی کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی زندگی مجھے کہیں قبول کرے گی، میں ہر روز اللہ کے گھر کی خاک اپنے ہاتھوں سے سمیٹوں گی، اور اس دن سے میں اس مسجد میں آ گئی کہ شاید اللہ مجھے معاف کر دے اس گناہ کے لیے جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ بس تب سے میں روز آتی ہوں، صفائی کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، کسی سے کچھ نہیں کہتی، کسی سے کچھ نہیں مانگتی، بس رب سے مانگتی ہوں کہ وہ میری باقی زندگی کو میری قبر کی تیاری بنا دے۔ اس کی کہانی سن کر میری آنکھیں بھر آئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید زندگی میں نے ہی مشکلات دیکھی تھی، مگر میں نے بھی کبھی ایسا کرب، ایسا خلوص اور ایسا سجدہ نہیں دیکھا تھا۔ اس رات میں دیر تک وہیں بیٹھا رہا تھا، مسجد کے محراب کے پاس، اور اس عورت کے ہر لفظ کو اپنے دل پر لکھتا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ لوگ باتیں کریں گے، سوالات اٹھائیں گے، مگر میرا ایمان گواہی دے رہا تھا کہ وہ عورت جو کبھی لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنی تھی، اب رب کی رضا کی طلبگار تھی۔ میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، وہی سب جو اس نے خود سب کو بتایا تھا۔ میری بات سن کر کچھ چہروں پر حیرت، کچھ پر غصہ اور کچھ پر ندامت تھی، لیکن میں ڈٹا رہا تھا اور ایک بات سب کو مضبوط لہجے میں کہہ دی تھی کہ اگر مسجد صرف گناہ نہ کرنے والوں کے لیے ہے تو پھر یہ رب کا گھر نہیں، یہ ہم انسانوں کی جاگیر ہے۔ پر اگر یہ رب کا گھر ہے تو وہ عورت بھی رب کی بندی ہے، اور اسے بھی رب کے گھر آنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مجھے یا باقی سب لوگوں کو۔ میری بات پر کمیٹی نے بحث کی، لیکن وہ کچھ کہنے سے قاصر تھی، کیونکہ مسجد کے بزرگ جنہوں نے مجھے امام بنایا تھا، انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا۔ وہ بھی سب کے سامنے کہنے لگے تھے کہ ہم نے اس لڑکے کو نیت کی بنیاد پر اس مسجد کا امام چنا تھا، اور اگر یہ عورت واقعی حقدار ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے۔ اور پھر یوں وہ حیا مسجد میں رہنے لگی تھی۔ وہ روز صفائی کرتی، تہجد پڑھتی، اور پھر واپس اپنی کوٹھری میں اپنے بچے کے پاس واپس چلی جاتی تھی۔ مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اس عورت کا یوں روز مسجد میں آنا تو مناسب نہیں تھا، اس لیے مسجد کے بزرگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں اس عورت کو سہارا دے دیتا، اس سے نکاح کر لیتا، تو شاید اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی دے دیتا۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ آخر اللہ نے مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا تھا جو میرے حصے میں اتنی بڑی نیکی آ رہی تھی۔ مگر میں اپنی ماں کو نہیں بھولا تھا، کیونکہ میری زندگی پر اس ماں کا اختیار بھی تو تھا جس نے مجھے پیدا کیا تھا۔ اور جب میں نے اماں سے اس بارے میں بات کی تو اماں کچھ لمحے خاموش ہو گئی تھی، اور پھر میری بہنوں کی طرف دیکھ کر مسکرا دی تھی اور کہنے لگی تھی کہ حیا بھی کسی ماں کی بیٹی ہے، اگر میں کسی بیٹی کے ساتھ بھلائی کروں گا تو ہو سکتا ہے اس نیکی کے بدلے میری بہنوں کے نصیب بھی اللہ کھول دے۔ میں نے اپنی ماں کی دعاؤں اور بہنوں کے پیار کے ساتھ حیا اور اس کے بیٹے خضر کو اپنا لیا تھا، اور اس کا محرم بن کر اس کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ میری اس نیکی سے سب مجھ سے بہت خوش ہو گئے تھے،
اور امام کا وہ بھانجا بھی جو مجھ سے بدگمان تھا، اس کی بدگمانی بھی دور ہو گئی تھی۔ آج مجھے اور حیا کو ایک ساتھ 3 سال ہو گئے ہیں اور ہمارے 2 بیٹے ہیں، خضر اور عمر۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں حیا جیسی پاکیزہ لڑکی نہیں دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ حیا ہے کہ میں ہر دن اس سے پہلے سے زیادہ قریب ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا ماضی کیا ہے، بلکہ میں تو اس کے ساتھ حال میں خوش ہوں اور اپنے رب کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے حیا جیسی نیک سیرت بیوی کا ساتھ دیا ہے۔ حیا کا میری زندگی میں آنے سے میری زندگی میں بہت سی خوشنما تبدیلیاں بھی آئی تھیں۔ میری اماں جو شوگر کی مریضہ تھیں، اللہ کے فضل اور حیا کی دعاؤں سے وہ اپنی بیماری کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی ہیں اور آج میری دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ آج مجھے اپنی زندگی میں کوئی دکھ کوئی غم نہیں ہے، بس ابا کی یاد کبھی کبھار بہت آتی ہے